السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے خاص ہے۔ بے شمار اللہ تعالیٰ درود و سلام حبیب کبریا سردار الرسول ختم نبوت کا تاج پہن کر آنے والے امام الانبیاء ہم سب کے ہادی و مرشد رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و محترم پر اور کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، اولیاء کرام پر، محدثین کرام پر، جن کی محنتوں سے، جن کی زندگیوں کی برکت سے آج دین ہم تک پہنچا ہے۔ حضرات محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے 30ویں پارے کی سورۃ الفجر اس کی پہلی 2 آیات کی تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اٹھائی اور 10 دنوں کی قسم اٹھائی اللہ پاک نے۔ یہ 10 دن کون سے ہیں عزیز بھائیوں؟ یہ 10 دن عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے، ابھی 4-5 دن باقی ہیں، تو ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی اللہ پاک نے قرآن کریم میں قسم اٹھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کے جتنے بھی دن ہیں، پورے سال کے دنوں میں سب سے زیادہ اگر کسی اہمیت کے حامل کوئی دن ہے وہ یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ محترم بھائیوں، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیجیے، اللہ کو راضی کیجیے۔ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی، جھوٹ سے بچنے کی، غیبت سے بچنے کی، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی سے بچنے کی۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کیسے؟ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ ہم اس پر غور و فکر نہیں کریں گے، اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، یہ بھی اللہ کریم کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر روز کم سے کم 1 پارہ لازمی تلاوت کیا کرے۔ کم سے کم 1 ماہ میں ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کو مکمل کرے۔ اور یہاں پر محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 1 ماہ کے اندر قرآن کریم مکمل کرنے کی شرط ہے، اور اس سے علاوہ ایک اور بھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کتنی کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو زیادہ سے زیادہ 20 دن میں قرآن پاک کو مکمل کر لے۔ صحابہ کرام تھے، دین کے ساتھ محبت تھی، قرآن کریم کی تلاوت کا شوق تھا، اللہ کی محبت کی پیاس تھی ان کے اندر، اللہ کی محبت کو پانے کا شوق تھا ان کے اندر۔ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں اس سے بھی زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 10 دن کے اندر قرآن پاک کو مکمل کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، وہ صحابی پھر پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں 10 دن سے بھی پہلے قرآن کریم کی تلاوت کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے اس سے بھی پہلے قرآن کریم کی تلاوت کو مکمل کرے تو اس کے لیے ہے کہ کم زیادہ سے زیادہ 3 دن کے اندر وہ قرآن کریم کی تلاوت کو مکمل کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر روز 10 پارے قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ لیکن محدثین یہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اصول ہے، یہ جو حدیث ہے،
یہ رمضان مبارک کے علاوہ ہے۔ رمضان مبارک میں اگر آپ ایک دن میں 10 پاروں سے بھی زیادہ تلاوت کرتے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ جتنی اللہ پاک آپ کو توفیق دے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اور پورے سال کی راتوں میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل جو راتیں ہیں وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں، اور پورے سال کے دنوں میں سب سے زیادہ اگر اہمیت کے حامل، سب سے زیادہ فضیلت والے، سب سے زیادہ اجر و ثواب کے باعث جو دن ہیں وہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ یکم ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک، 10 ذوالحجہ تک، یہ جو دن ہے میرے بھائیوں، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے، نوافل ادا کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آ جاتا صحابہ کرام کا کیا معمول ہوتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں جب بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہم بازاروں میں نکلتے، تکبیرات پڑھتے۔ کون سی تکبیرات؟ تحمید، تسبیح، اللہ کا نام بلند کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں ہم بازاروں میں نکلتے، ہم بلند آواز سے تکبیرات کہتے، لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کر تکبیرات کہتے، اللہ کے نام کو بلند کرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے ہم نے بھی اس کو اپنا معمول بنانا ہے، چلتے پھرتے، کاروبار کرتے، آپ کوئی کام کر رہے ہیں ساتھ تکبیرات پڑھتے رہیں، اللہ کو راضی کریں۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ ہم دنیاوی معاملات میں ہم نے کپڑا لینا ہو، ہم نے جوتا لینا ہو، کسی برانڈ سے ہم نے کوئی چیز خریدنی ہو، ہم اس کی سیل کا انتظار کرتے ہیں، جیسے ہی سیل لگے گی ہم لوٹیں گے، ہم ان چیزوں کو حاصل کریں گے، ہمیں تھوڑے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، ہمیں اپنے پیسے کم خرچ کرنے پڑیں گے، اور چیزیں ہمیں اچھی مل جائیں گی، زیادہ مل سکتی ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں ان 10 دنوں میں نیک اعمال آپ محنت سے کریں گے، دوسرے سال کے دنوں کی نسبت ان 10 دنوں میں ان کا اجر بھی زیادہ ملے گا۔ اور عشرہ ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہتمام کرے اس چیز کا کہ 9 ذوالحجہ تک 9 روزے رکھے، یکم سے لے کر 9 ذوالحجہ تک، یہ بڑے مستحب ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیس کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایام بیس کیا ہے؟ چاند کی 13، 14 اور 15 جو 3 تاریخیں ہیں ان کو ایام بیس کہا جاتا ہے۔ جو بندہ ان 3 دن کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، ہر ماہ یہ 3 روزے رکھتا ہے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو ایسے اجر دیا جاتا ہے جیسے اس نے پورا سال ہی روزے رکھے ہیں۔ اور جو بندہ سوموار کے دن روزہ رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ سوموار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں دنیا میں آیا ہوں، مجھے اللہ نے پیدا کیا، مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا، میں اس رات کا شکر ادا کرتے ہوئے سوموار کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن کا روزہ کس لیے؟ آپ نے فرمایا کہ جمعرات کے دن بندے کے نیک اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ میرے جب نیک اعمال اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائے تو میں روزے کی حالت سے ہوں، میرا روزہ ہو۔ اور میرے بھائیوں جو یوم عرفہ کا روزہ ہے، 9 ذوالحجہ کا، عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے، اس کو عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے
کہ اس دن کو حجاج کے نام حاجی جو حج کرنے جاتے ہیں وہ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی حدیث ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ جس دن میں اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہے۔ اس دن لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام یوم عرفات، وہ جو عرفات کا میدان ہے اس پر کھڑے ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کریم تمام ان بندوں کو جو عرفات کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہاڑ پر چڑھ کر جو بندہ معافی مانگتا ہے، حاجی جو وہاں جا کر معافی مانگتا ہے، اللہ کریم اس کو ایسے معاف کر دیتے ہیں جیسے اپنی ماں کے بدن سے پیدا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا کوئی گناہ باقی رہا ہی نہیں، اس کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، ہم حج پر تو نہیں جا سکے، اللہ ہمیں لے جائے، آپ کو بھی لے جائے، اور یہاں پر رہتے ہوئے ہم یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام کریں، 9 ذوالحجہ کے روزے کا اہتمام کریں۔ 9 ذوالحجہ کا روزہ جو بندہ رکھے گا اللہ کریم اس کے 1 سال کے گزشتہ 1 سال کے آئندہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ گناہ کون سے ہیں؟ یہ صغیرہ گناہ ہے میرے بھائیوں، یہ چھوٹے گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ جو ہے، جو بڑے گناہ ہیں، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تکبیرات کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اور کوشش کریں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہمارے تمام نیک اعمال اپنے رحمت سے قبول فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو اپنے رحمت سے معاف فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو دین پر عمل کرنے اور اس پر ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔